انبیاء اور اولیاء کی قبر پہ گنبد بنانا جائز ہے۔ تو دو فتوے ہو گئے، دو نظریے ہو گئے، دو موقف ہو گئے آپ کے سامنے۔ ایک فتویٰ دیوبندیوں کا اور وہابیوں کا ہے، سلفیوں کا، اور ایک فتویٰ ہمارا ہے۔ تو میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، کس کا فتویٰ نیا ہے، کس کا پرانا ہے؟ کس کا عقیدہ نیا ہے، کس کا پرانا ہے؟ کس کا موقف نیا ہے، کس کا پرانا ہے؟ کیا آپ یہ گواہی لینے کے لیے، ایک بہت پرانا گواہ ہے رسول اللہ کی قبر پہ بنا ہوا گنبد خضرا، چلیں گے آپ اس سے گواہی لینے کے لیے؟ ہم گنبد خضرا سے پوچھتے ہیں، اے گنبد خضرا، تجھے بنائے ہوئے 7 صدیاں گزر گئی۔ اے گنبد خضرا، تجھے بنائے ہوئے 700 سال کا عرصہ گزر گیا۔ دیوبندی مولوی کہتا ہے تیرا بنانا حرام ہے، اور غیر مقلد سلفی مولوی کہتا ہے تیرا بنانا حرام ہے۔ تو جب تیرا بنانا حرام ہے تو 700 سال پہلے مدینے کے مسلمانوں نے تجھے نبی کی قبر پہ کیوں بنایا؟ کیوں بنایا؟ تو گنبد خضرا گواہی دے گا کون پرانا ہے۔ گنبد خضرا آپ کو جواب دے گا، ارے نہیں نہیں، 7 صدی پہلے جس وقت مجھے نبی کی قبر پہ بنایا گیا، حرام ہونے والا حرام کا فتویٰ دینے والا مدینے میں کوئی مولوی تھا ہی نہیں۔ مسلمان سب اہل حدیث ہوتے، جزیرت العرب کے مسلمان سب سلفی غیر مقلد ہوتے، تو وہ نبی کی قبر پہ گنبد بناتے؟ ان کے نزدیک حرام ہے۔ اگر سارے مدینے اور مکے اور عرب کے مسلمان دیوبندی خیال کے ہوتے، عقیدے کے ہوتے، تو وہ نبی کی قبر پہ گنبد بناتے؟ نہیں، یہ اس بات کی علامت ہے کہ 7 صدی پہلے علماء، فقہاء، محدثین، مفسرین، مجتہدین جو فتویٰ دیتے تھے گنبد کے بارے میں، آج وہ فتویٰ آپ کو بریلی کی سرزمین سے امام احمد رضا دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ امام احمد رضا وہی فتویٰ دے رہے ہیں، وہی کہہ رہے ہیں جو 14 صدیوں میں علماء اور فقہاء کہتے رہے ہیں۔ یہ گنبد خضرا 7 صدی ہو گئی، بڑے بڑے علماء فقہاء نے اس وقت دیکھا، یہ جو 7 صدیاں گزر گئی، سب حج کے لیے جاتے تھے، سب مدینہ زیارت کے لیے جاتے تھے، لیکن کبھی کسی نے فتویٰ نہیں دیا کہ اسے بنانا حرام تھا، اسے توڑ دیا جائے۔ نہیں، ارے غیر مقلد سلفی وہابی جو اس وقت 1925 سے آج تک قابض ہیں مدینہ، مکہ اور جزیرت العرب پر، ان کا حال یہ ہے کہ وہ بے چین ہے نبی کے گنبد کو توڑنے کے لیے۔ یہ ہے عقیدہ ان کا۔ ابھی چند ماہ پہلے بھی، 1 سال کا عرصہ بھی نہیں گزرا، گنبد خضرا کو توڑنے کی پلاننگ ہو رہی تھی۔ جس وقت وہابیوں کی حکومت قائم ہوئی، سعودی عرب بنایا گیا، حجاز کا نام بدلا گیا، اس وقت بھی انہوں نے کوشش کی تھی گنبد خضرا کو توڑنے کی۔ جو بن گیا یہ اسے برداشت نہیں کر رہے ہیں۔ جنت البقیع میں بے شمار صحابہ کی قبروں پہ گنبد تھا، حضرت عثمان غنی کی قبر پر گنبد تھا، حضرت فاطمہ الزہرا کی قبر پر گنبد تھا، ازواج مطہرات کی قبروں پر گنبد تھے، اور اہل بیت اطہار کی قبروں پر گنبد تھے۔ اسی طرح سے جنت المالا جو مکے کا قبرستان ہے، بڑے بڑے صحابہ کی قبروں پر گنبد تھے۔ 1925 میں یہ سارے گنبد بلڈوزر کے ذریعے سے توڑے، یہ 1925 میں ہوا ہے، لیکن گنبد خضرا کو وہ نہیں توڑ سکے، اس لیے کہ پوری دنیا میں احتجاج ہو رہا تھا۔ سعودی حکومت کو یہ اندازہ ہو گیا کہ حاشات کی طرح بہا کر لے جائے، اس لیے چھوڑ دیا گیا۔ لیکن یہ ایک علامت باقی رکھی گئی قدرت کی طرف سے تمہارے لیے،
کہ اسے دیکھ دیکھ کے اپنی حقانیت کا یقین کر لو کہ یہ وہ گنبد ہے کہ جس وقت تعمیر کیا گیا اس وقت دیوبندی عقیدے کا کوئی نہیں تھا، اس وقت وہاں بھی عقیدے کا کوئی نہیں تھا۔ اس کے بعد آپ ہندوستان آ جاؤ، ارے غریب نواز کی قبر پہ گنبد ہے یا نہیں؟ 600 سال گزر گئے، غریب نواز کی قبر پہ گنبد بنایا گیا۔ بتاؤ اجمیر میں غریب نواز کی قبر پر یہ گنبد تعمیر کرنے والے دیوبندی تھے؟ یہ گنبد تعمیر کرنے والے کیا اہل حدیث تھے؟ کون تھا وہ اجمیر جا کے جس نے یہ گنبد بنایا؟ پھر اس کے بعد پورا ہندوستان اولیاء کی قبروں کے اوپر جو ہے وہ گنبد سے بھرا ہوا ہے۔ قطب الدین بختیار کاکی غریب نواز کے خلیفہ ہیں، ان کی قبر پہ گنبد ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء کی قبر پہ گنبد ہے۔ حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی کی قبر پر گنبد ہے۔ داتا علی ہجویری کی قبر پہ گنبد ہے۔ خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کی قبر پہ گنبد ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہاں حیدرآباد کریم نگر میں بھی بزرگان دین ہوں گے جن کی قبروں پہ گنبد ہوگا۔ یہ ماضی کے گنبد عرب میں گنبد ہیں۔ عراق چلے جاؤ، مصر چلے جاؤ، شام چلے جاؤ، یمن چلے جاؤ، ساری جگہوں پر انبیاء کی بھی قبریں ہیں، اولیاء کی بھی قبریں ہیں، سب کی قبروں پہ گنبد ہے۔ امام ابو حنیفہ کی قبر پہ گنبد ہے، امام شافعی کی قبر پہ گنبد ہے، حضرت جنید بغدادی کی قبر پہ گنبد ہے، غوث پاک کی قبر پہ گنبد ہے۔ ارے سنو سنو، امام بخاری کی قبر پہ بھی گنبد ہے۔ یہ ازبکستان میں جا کے امام بخاری کی قبر پہ گنبد بنانے والے کیا غیر مقلد تھے؟ کیا دیوبندی تھے؟ نہیں، ان کے نزدیک حرام ہے، یہ کبھی نہیں بنا سکتے۔ جو بن گئے ہیں تمہارے فتوے کی بنیاد پر اور ماضی میں تمہارے جو ہے وہ وجود کی بنیاد پر، یہ اسے بھی توڑنا چاہتے ہیں۔ کیا یہ اس بات کی علامت نہیں ہے کہ ماضی میں بھی عقیدہ وہ تھا مسلمانوں کا جو آج ہمارا ہے؟ ہمارا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی آپ کو۔ یہ بہت بڑی علامت ہے ہمارے مسلک کی، ہمارے عقیدے کی، ہماری تہذیب کی، ہمارے تمدن کی، ہمارے موقف کی، بہت بڑی علامت ہے۔ پھر اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ، آج میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں سنی ہوں، میرا باپ سنی تھا، میرا دادا سنی تھا، میرا پردادا سنی تھا،